نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے اس امت کے حق میں اور اس امت کے عمل کے حق میں ایک بہترین بات بتائی جو امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی مزدوروں کو لینے کے لیے گیا اور کہا کہ تم دن بھر کام کرو گے تو تم کو 1 درہم ملے گا۔ وہ لوگ کام پر لگ گئے، آدھے دن تو کام کرتے رہے، لیکن وہ کام پورا کیے بغیر اور درہم لیے بغیر ہی بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تیری مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں اور تیرا کام ہم سے پورا بھی نہیں ہوگا۔ وہ آدمی دوسری بار گیا دوسرے مزدوروں کو لینے کے لیے۔ مزدوروں کو یہ کہا کہ دیکھو آدھا دن تو پورا ہو چکا ہے، آدھا دن تو دوسرے مزدور کام کر کے چلے گئے، اب تم کو آدھے دن سے شام تک خالی کام کرنا ہے، 1 درہم۔ وہ لوگ بھی آئے، انہوں نے بھی کام شروع کیا، شام کے قریب تک وہ کام کرتے رہے اور بھاگ گئے، نہ درہم لیا نہ کام پورا کیا۔ اس نے بہت سمجھایا کہ تم کو مزدوری پوری مل رہی ہے، کام تھوڑا کرنا ہے، آدھا دن تو گزر چکا، پہلے مزدور کام کر کے چلے گئے، تم اپنے دن کو ضائع نہ کرو، پوری مزدوری حاصل کرو۔ پر مزدور نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ ہم تو تیری مزدوری لیں گے اور نہ ہم تیرا کام پورا کریں گے۔ یہ بھی بھاگ گئے۔ تیسری بار یہ لینے کے لیے نکلا اور کہا کہ دیکھو اوپر والے بھی بھاگ گئے، دوسرے نمبر والے بھاگ گئے، اب تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ عصر سے مغرب، بس اتنا خالی کام پورا کر لو، 2 درہم ملیں گے۔ مختصر وقت، درہم زیادہ۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، انہوں نے مکمل کام پورا کر لیا اور 2 درہم کما لیے۔ آپ نے فرمایا پہلے نمبر کے مزدور تو یہودی ہیں، دوسرے نمبر کے مزدور نصارہ ہیں اور تیسرے مزدور تم ہو۔ مختصر وقت، مختصر کام، درہم زیادہ، مزدوری بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا یہ مقام عطا فرمایا، مختصر وقت کے اندر ثواب زیادہ کما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اجر اور ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سراقہ کو، سراقہ بن مالک کو، کہ سراقہ ایک دن آئے گا کہ تیرے ہاتھ کے اندر کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کون سے کسرا کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایران والے کسرا کی۔ اب ایران والا کسرا اس زمانے میں، اور یہ دیہاتی جو بارڈر پر رہنے والے تھے، ایران کی بارڈر پر کوئی قبیلہ بنو طے ہیں، ایک دم جنگلی قبیلہ اور بکریوں کے چرواہے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا سراقہ تیرے دونوں ہاتھ میں کنگن ہوں گے۔ کہاں کس کے؟ کہاں کسرا کے؟ کون سا کسرا؟ آپ نے فرمایا کسرت ابن ہرمز۔ کہاں ایران والا کسرا، کہاں ایران والا کسرا۔ آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر کے دور میں کسرا فتح ہوا، ایران کے اینٹ سے اینٹ بج گئی، اور رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کہ جن کا ایک دبدبا تھا پوری دنیا کے اندر، یہ 2 بڑی قومیں تھی، بڑی تہذیب تھی اور مضبوط لا اینڈ آرڈر والی قومیں اور مضبوط اکانومی والی قومیں تھی، لیکن اللہ نے حضرت عمر کے ایک محنت اور ایک اشارے پر دونوں کو کھوکھلا کر دیا۔
آپ کے پاس جب دو کنگن آئے حضرت عمر کے پاس، آپ نے کہا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ کو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہاں کنگن، کس کے؟ سونے کے۔ کہاں کس کے لگ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ لگتا ہے کہ یہ ابھی قریب قریب میں کسرا امپائر ٹوٹا، اس کے لگ رہے ہیں۔ کہاں؟ تیرے نبی نے اپنی حیاتی میں کیا کہا تھا؟ کہاں نبی نے کہا تھا کہ سراقہ ایک دن آئے گا کہ تیرے دونوں ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، تو لے یہ پہن۔ کہاں میں پہنوں؟ کہاں پہن، میرے نبی کی پیشن گوئی پوری کروں گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے چڑھائے اور انہوں نے پہنے۔ آپ نے فرمایا یہ عزت کیوں ملی؟ تیرے حبیب کے غلام بننے کی وجہ سے اور تیرے حبیب کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، ورنہ سراقہ نہ جانے کس مورتی کے سامنے ہوتا، سراقہ کس پتھر کے سامنے ہوتا، اور سراقہ نہ جانے کس درخت کی پوجا کرتا ہوتا، سراقہ نہ جانے وہ کون سی آگ کی پوجا کرتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کے دین کے صدقے میں تمہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، اسی دین کو ہم لیے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر آپ خطبہ دیتے، کھجور کا ایک ٹھلیا تھا، ٹھلیا تنا ہوتا ہے، ڈبلا ہوتا ہے، اپنا ڈبلا، وہ پتلا ہوتا ہے، یہ تھوڑا موٹا تھا۔ یہ منبر، اس کے سہارے آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ اب اس نے اتنا خطبہ سنا، اتنا خطبہ سنا، ایک بار آپ نے مدینے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا عائشہ انصاریہ رضی اللہ عنہا، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا باقوم رومی، بہترین کارپینٹر تھا اور بہترین ستھار تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ انصاریہ سے کہا کہ تیرا غلام جو باقوم رومی ہے مدینے میں بہترین ستھار ہیں، تو اس کے پاس میرے لیے ایک منبر بنوا۔ باقوم رومی کو بلایا عائشہ انصاریہ نے، کہا کہ دیکھ اللہ کے حبیب کے لیے جمعہ کے دن آپ خطبہ دیتے ہیں، کھجور کا ایک تنا ہے اور وہ بھی ٹیڑھا میڑھا تھا، آپ اس کے سہارے خطبہ دیتے ہیں، آپ اطمینان سے اس پر بیٹھیں، اطمینان سے کھڑے ہوں اور لوگوں کے سامنے خطبہ دے، تو تین زینے، یہ تین زینے، تین سیڑھیاں، اس کی تین سیڑھیاں بنائی گئی تھی، اور باقوم رومی گیا غابہ، اور غابہ جا کر کے اس نے جاؤ کی لکڑی جمع کی، ہلکی پھلکی آتی ہے، اور بہترین منبر بنایا۔ بنانے کے بعد سب سے پہلے عائشہ انصاری نے اس کا ریسرچ کیا، کہا بہترین ہے، پھر اللہ کے حبیب کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جاؤ اس کو مسجد کے اندر رکھو، مسجد کے اندر رکھا۔ اب وہ تنا تھا، اس کو تو سائیڈ پر رکھ دیا، منبر رکھا، تو آپ بیٹھ گئے، دوسری سیڑھی پر بیٹھے، آپ ادھر کھڑے تھے، ادھر آپ بیٹھے، تو رونا چلانا شروع کر دیا وہ کھجور کے تنے نے، اتنا رویا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، سسکیاں بن گئی، سسکیاں بن گئی۔ آپ خطبہ کے دوران چالو خطبہ میں نیچے اترے اور آپ نے اس تنے کو ایسے اپنے سینے پر لگایا، ایسے دو ہاتھوں سے پکڑ لیا، وہ بند تو ہوا، لیکن بچہ جب رونا بند کرتا ہے تو ہچکی کی طرح اس کی ایک آواز آتی ہے، ہلکی ہلکی، وہ ہلکی آواز آتی رہی، آپ خطبہ دے رہے تھے اور اس کی ہچکی آتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے حبیب آپ میرے اوپر ٹیک لگاتے تھے، میں نے اتنی دین کی باتوں کو سنا، جمعہ کے دن آپ کی بات کو سنا، جمعہ کے دن آپ کے احادیث کو سنا، تو کیا میں اب سے ریٹائر؟ وہ رو رہا تھا۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ لوگو تم اتنی باتیں سنتے ہو دین کی، لیکن تمہیں کبھی رونا نہیں آتا، اور یہ نرجیو چیز ہے کہ ایک دن مسجد سے نکل رہی ہیں، وہ زارو قطار رو رہی ہیں،
کہ اب مجھ کو دین کی بات سننے نہیں ملے گی. یہ دین کی بات ہے. اور دین کی بات امام حسن بصری نے فرمایا کہ جب کہ ایک نرجیو چیز کے اوپر اتنی اثر انداز بنتے ہیں تو انسان کا تو دل ہے, انسان کا دل ہوتا ہے کہ اس دل کے اوپر اللہ اور اس کے حبیب کی بات کتنی اثر کرے گی. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ کے حبیب سے محبت کرنے سے یہ ولایتیں نصیب ہوئی. اور کوئی ضروری نہیں اس مجمع میں بھی کوئی اللہ کا ولی ہو, وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کے تار مضبوط جڑے ہوئے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا لو ہو, وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. دکھائی دینے میں بعض پراگندہ نظر آتے ہیں, دکھائی دینے میں بکھرے ہوئے بال نظر آتے ہیں, دکھائی دینے میں ہم اپنے اعتبار سے ایک دم اس کو سادہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کو ولایت کا مقام حاصل ہوتا ہے. دکھائی دینے میں کوئی بہت بڑا لگتا ہے لیکن اللہ کے یہاں نامقبول ہوتا ہے. جیسے ابو الفضل اور فیضی, یہ دونوں بھائی ہیں. ابو الفضل بہت بڑا آدمی تھا, فیضی بھی بہت بڑا, دونوں بہت بڑے عالم تھے, دونوں بھائی بہت بڑے عالم. اتنی بڑی تفسیر انہوں نے لکھی, سواتع بہت بڑی لکھی, تفسیر بے نقط, ایک حرف وہ نقطے والا نہیں لائے. جیسے با, تا, سا, جیم, خا, زال ہے نا, شین, یہ نقطے والے حروف ہیں. ایک بھی نقطہ والا حرف اپنی تفسیر کے اندر نہیں لائے. حافظہ کیسا, ان کی جو میموری تھی اتنی پاورفل تھی کہ فیضی ایک بار کوئی بھی بات سن لیتا اس کو ازبر زبان یاد ہو جاتی تھی, اور ابو الفضل 2 بار سنتا اس کو ازبر یاد ہو جاتی تھی. اس کے زمانے میں, اکبر کے زمانے میں بڑے بڑے شاعر پریشان تھے ان 2 بھائیوں سے. کیوں؟ اس لیے اس کے دربار میں بڑے بڑے شاعر آتے تھے. اب اس زمانے میں کیا ہوتا, دربار کے اندر کوئی شاعر آتا اور تعریف کرتا, پسند آ جاتا تو تولتے تھے, اس کو اشرفیوں کے اندر تول دیتے تھے. اس طریقے سے اکبر کے دربار میں بڑے بڑے شاعر آتے. یہ دونوں بھائی حاضر ہوتے, ایک طرف ابو الفضل بیٹھتا, ایک طرف فیضی بیٹھتا. سامنے شاعر ہوتا, اکبر کہتا پڑھ, تو اشعار پڑھتا. جب وہ اپنے اشعار پورے کر لیتا تو فیضی چھوٹا بھائی وہ کیا کہتا, بادشاہ سلامت, یہ تو مجھے بھی آتے ہیں. دیکھو ایک بار سنے, کہاں کہ تجھے آتے ہیں, یعنی تجھے معلوم ہے. کہاں بالکل. اکبر کہتا پڑھ, تو پڑھ لیتا, ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ کرتا. اب 2 بار ہو گیا, ایک بار تو شاعر نے پڑھا, ایک بار فیضی نے. ابو الفضل کہتا اس کو 2 بار میں یاد ہوتا تھا, اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتے ہیں. اکبر کہتا تو بھی پڑھ, تو وہ پڑھتا. اب 2 بھائی پڑھتے تو شاعر کو اکبر کہتا کہ دیکھ, میں تو کوئی انوکھا کلام چاہتا ہوں جو ان 2 بھائیوں کو نہ آتا ہو, لیکن یہ 2 بھائی ہر مجلس میں حاضری دیتے, ہر مجلس میں. اور اتنے میموری پاورفل لوگ تھے کہ بڑا سے بڑا کلام وہ زبانی پڑھتے تھے, زبانی عبارتیں پڑھتے, بڑی سیاہ ستہ کی حدیثوں کو زبانی پڑھ لیتے تھے, اور تفسیر کبیر اور روح المعانی ایسی تفسیروں کے تو پیج کے پیج زبانی پڑھ لیتے تھے. لیکن انہی 2 بھائیوں نے اکبر کو گمراہ کر دیا. ان کے علم نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا, گمراہی تک پہنچایا, یہاں تک کہ اس نے کلمے پڑھوائے, لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. ایسے کلمے ان 2 بھائیوں نے پڑھوائے. قبولیت اللہ کے یہاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معمولی آدمی کو قبول کر لیتا ہے تو ہمارے جتنے بھی اولیاء ہیں وہ بالکل سادہ دل رکھنے والے لوگ تھے. بہرحال سن ہجری 633 کے اندر خواجہ غریب نواز کی وفات ہوتی ہے. آپ کے سب سے بڑے مرید, سب سے بڑے, آپ نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بلایا کہ دیکھ بیٹا,
مجھے لگتا نہیں کہ میں 24 گھنٹے زندہ رہوں، میں دنیا کو الوداع کر دوں گا۔ آپ نے بند کمرے کے اندر آپ کو بلایا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو، اپنی پگڑی اتاری اور اپنے ہاتھ مبارک سے وہ پگڑی آپ کے سر پر رکھی اور کہا کہ بیٹا یہ ہندوستان والوں کا بوجھ تیرے سر پہ رکھ رہا ہوں، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ قیامت کے دن کہیں میرا حبیب میرے پیاس ہو اور تو مجھے شرمندہ کر دے، اور تو ذرہ برابر کمی کوتاہی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تو اس حال میں آئے کہ میرا نبی مجھ کو کہے کہ معین الدین ایسے آدمی کو تو خلافت دے کر آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو۔ آپ نے یہ رجب کا مہینہ تھا، 5واں یا 6واں چاند تھا، آپ نے مغرب کے وقت ان کو دستار پہنائی، اور دستار بھی پہنائی، آپ نے اپنا عصا مبارک بھی دیا کہ یہ عصا بھی تیرا، تسبیح تھی وہ بھی دی، مٹی کا پیالہ تھا جس سے آپ وضو کرتے تھے وہ بھی آپ کو دیا، ایک مصلی تھا وہ بھی دیا، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ اوپر میرے شیوخ سے یہ چیزیں چلتی چلی آئی ہیں تو میں نے وراثت کے اندر تیرے حوالے کر دی، اب تو اپنے آگے مریدین کے اندر اس کو چلانا، پر اہل ہندوستان کے ایمان کی فکر کرنا اور ان لوگوں کو اللہ کی معرفت کرانا، اللہ کی پہچان کرانا۔ وہ بندے جو اللہ سے کٹ چکے، اللہ سے بکھر گئے، ان بندوں کو اللہ سے ملا دینا، اور جو میرے نبی کے لائے ہوئے دین سے بھٹک گئے بہک گئے، ان کو میرے نبی کے دین سکھانا اور بتانا اور سمجھانا، اتنی بڑی ذمہ داری دے کر کے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ پوری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے، پوری رات درود شریف پڑھتے رہے۔ جب فجر کا وقت قریب تھا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا جو کمرہ تھا، ابھی جو درگاہ آپ نے دیکھی ہے اجمیر کی درگاہ، وہ خود ان کا ہی مکان تھا، وہیں پر مسجد تھی، تو آپ کو آپ کے کمرے کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز پڑھائی تھی آپ کے بڑے بیٹے خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے۔ اس طریقے سے یہ دنیا کا ستارہ دنیا سے الوداع ہوا۔ باقی انشاءاللہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے احوال آگے بیان کریں۔